پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ کرونا میں اپنے چھٹیاں انجوائے کر رہے ہیں آپ لوگ؟ باہر گھر سے زیادہ نہ نکلا کریں، دوسرے بچوں کے ساتھ ہاتھ نہ ملائیں، جیسے گورنمنٹ کے اوپر سے ہدایات آ رہی ہیں ان پر عمل کریں، ٹھیک ہے؟ اور ابھی ہم نے آپ کو پڑھائی کے لیے کام بھی دینا شروع کر دیا ہے، تو آپ ہر روز کوئی نہ کوئی کام جس طرح آپ کی ٹیچر لکھ کے بھیجے اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ دوسرا میں نے ریکویسٹ کی تھی یہاں سے کیبل والوں سے، تو وہ ہماری کیبل کی ویڈیوز بھی چلا رہے ہیں۔ آج یہ کلاس 5 کو میں پڑھا رہا ہوں، تو کلاس 5 کی جو ہے پہلے میں ادھر سے بکس اٹھا کے لاتا ہوں۔ یہ والی ویڈیو جو ہے یہ کلاس 5 کی انگلش کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ٹیچر نے آپ کو 6-7 دن کا کام دیا ہوا ہے، میں آپ کو وہی کام جو ہے یہاں پہ ویڈیو پہ دکھاؤں گا، اور آپ کو میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے واٹس ایپ کر دوں گا تاکہ آپ جو ہے نا کام کر سکیں۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو میں ایک دن کے کام کی ویڈیو ایک دن میں بھیج دوں، ایک دن میں کر دوں، اور وہ پھر آپ کو ٹیچر جو ہے واٹس ایپ کر دے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کی یہ انگلش کی بک تھی آکسفورڈ پروگریسو انگلش، یہ آپ کو مل چکی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی بک ہے آکسفورڈ پروگریسو انگلش، اسی سے ٹیچر نے آپ کی نے کام بنایا ہوا ہے آپ کے لیے، اور آپ کے پیرنٹس ہیں وہ کاپیوں پہ کام آپ سے کروا رہے ہوں گے۔ تو میں یہ جو ہے اس میں سے آپ کو ویڈیو بنا کے دے رہا ہوں۔ میں 2 چیزیں کروں گا، میں آپ کو جو ہے جس طریقے سے ٹیچر نے کام بتایا ہوا ہے ایگزیکٹلی اسی طریقے سے پڑھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو جو ہے نا ڈفرینس نہ لگے اس ویڈیو میں اور پڑھائی میں جو آپ کو کام لکھنے کے لیے دے ہو۔ تو اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے فون کر سکتے ہیں، میرا فون نمبر ہے 0307513763، ٹھیک ہے؟ فون کر سکتے ہیں۔ لیکن ٹیچر نے کافی اچھا کام بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ میں تو صرف اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ کام ہے کیا اور کرنا کیسے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ یونٹ 1، یہ ہے جی پیج نمبر 2، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر ہے یونٹ 1 لیسن 1۔ اگر آپ کے پاس بک ہے تو آپ اپنی بک کھولیں اور اس میں سے دیکھیں۔ اس کا اوپر ٹاپ پہ جو ٹائٹل ہے اس کو کہتے ہیں ایکسپیڈیشنز۔ یہ میں آپ کو بورڈ پہ لکھنا شروع کر رہا ہوں اور اس طریقے سے آپ کو ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے جی؟ یہ ایکسپیڈیشنز کا ہے کام، اور جو ہے اگر میری ویڈیو میں میرا سارا آپ کو نظر نہیں آ رہا تو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیمرے کی تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ ہے جو شاید میں نے کی ہوئی ہے، لیکن میں نے کوشش یہ کی ہے کہ آپ کو یہ بورڈ اچھا نظر آئے بجائے میرا ساتھ نظر آنے کے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں میں نے ٹرین کرا لی ہے جس کی وجہ سے میں نہیں چاہتا آپ میری ٹرین دیکھیں۔ اینی وے یہ جو ہے یہ میں آپ کو یونٹ 1 ایکسپیڈیشن والا لیسن جو ہے یہاں پہ پڑھانے لگا ہوں۔ تو یہ ہے ورڈ ایکسپیڈیشنز، ایکسپیڈیشنز، ٹھیک ہے جی؟ یہ ایکسپیڈیشنز کا ورڈ ہے۔ ایکسپیڈیشن کا مطلب ہوتا ہے مہم۔ آپ جو ہے نا کہیں سیر کرنے جاتے ہیں وہ بھی ایکسپیڈیشن ہوتی ہے، آپ جنگ کرنے جاتے ہیں وہ بھی ایکسپیڈیشن ہوتی ہے، آپ پہاڑوں پہ سیر کرنے جاتے ہیں وہ بھی ایکسپیڈیشن ہوتی ہے، آپ ایکچولی اپنی امی کے ساتھ گھاس کرنے جائیں تو وہ بھی ایکسپیڈیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یا آپ اور کوئی نیا کام کرنا چاہیں تو وہ بھی ایکسپیڈیشن ہوتی ہے۔ ان ساروں کو ایکسپیڈیشنز کہتے ہیں۔ نارملی ایکسپیڈیشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب بچے یا بڑے کوئی خاص کام کرنے کے لیے اسپیشل طور پہ جائیں، اس کو ایکسپیڈیشن کہتے ہیں۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے مہمات، مہم۔ ایکسپیڈیشن کا مطلب ہوتا ہے مہم، اور ایکسپیڈیشنز کو مہمات کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتا ہے میں مہم لکھ رہا ہوں بلکہ چلے اس کے نیچے مہمات ہی لکھ دیتے تاکہ آپ کو پتا چلے ایگزیکٹلی کہ اس کا کیا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے مہمات۔ مہمات وہی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، آپ کے ابو جو ہیں وہ شکار پہ جاتے ہیں یا اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں دور جاتے ہیں اور کچھ ٹائم گزارتے ہیں تو اس کو ایکسپیڈیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ابھی چھوٹے کلاس 5 میں آپ کے لیے مہمات یہی ہیں کہ جی آپ نے جو ہے نا جا کے فٹ بال میچ کھیلنا ہے، تو بھی آپ کے لیے ایک مہم ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو اس لیسن کو پہلے پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کو میں آپ کو ورڈز میننگ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کو یاد ہے ہم لوگ پہلے جو پڑھتے تھے ان میں بھی ہم پہلے ورڈز میننگ پڑھتے تھے اور اس کے بعد اس کے لیسن کا ترجمہ کرتے تھے، ٹھیک ہے؟
اچھا جی، یہ تو آپ نے لسن اینڈ اسپیک کرنا ہے. لسن اینڈ اسپیک کا مطلب یہ کہ آپ نے سننا ہے اور پھر آپ نے پڑھنا بھی ہے. یہ سب سے پہلا ورڈ جو ہے وہ کہتا ہے ٹاک اباؤٹ دا پکچر وٹ ہیو دے جسٹ ڈن. اس پکچر کے بارے میں بات کریں, آپ نے خود بات کرنی ہے اور آپ نے یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کر کیا رہے ہیں. تو یہ پہلی پکچر جو ہے اس نے ایک بیلچہ پکڑا ہوا ہے جو ٹوٹ گیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کہتا ہے کہ ہی جسٹ بروکن ہز اسپیڈ. یہ بندہ جو ہے اس نے اپنا بیلچہ توڑ دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. آپ بچے کو اس کو دیکھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے بیلچہ ٹوٹا ہوا, تو آپ کہتے ہیں اس نے اپنا بیلچہ توڑ دیا. پھر دوسری فوٹو دیکھیں تو ایک بچہ جو ہے وہ بیٹھا زمین میں نا کیل لگانے کی کوشش کر رہا تھا, تو وہ زور سے تھوڑی اپنے ہاتھ میں مار لیتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو دیکھ کے آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کیا کیا اس نے, وہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے he just hurt his finger with a hammer. وہ جو آپ کیل لگانے کی کوشش کریں دیوار میں یا کیل لگانے کی کوشش کریں زمین پہ تو تھوڑی آپ کے ہاتھ پہ لگ جائے, تو یہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے. کہتا ہے کہ he just hurt his finger with a hammer. اس نے اپنی انگلی پہ ہتھوڑی مار کے اس کو زخمی کر دیا, ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب ہے. ٹیچر نے تھوڑا سا ترجمہ اچھا لکھا ہوگا, لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ he has just hurt his finger with a hammer. اس نے اپنی انگلی کو ایک ہتھوڑی کے ساتھ زخمی کر دیا. اس کا یہ ترجمہ ہوگا, ٹھیک ہے. پھر ایک اور بچہ کھڑا ہوا ہے نیکسٹ تصویر میں, وہ بڑا خوش ہو رہا ہے, اس کے ہاتھ میں کوئی چیز چمک رہی ہے, وہ دیکھ رہا ہے اس کو کہ یہ کیا ہے, یہ مجھے کیا مل گیا, ٹھیک ہے. تو شاید اس کو زمین سے گرے ہوئے پیسے مل گئے, شاید, ٹھیک ہے جی. شاید نہیں بلکہ بک میں تو یقیناً اس نے کہا ہوا ہے زمین سے گرے ہوئے پیسے مل گئے. تو وہ یہ کہتا ہے he has just found a coin, کہ he has just found a coin, ٹھیک ہے جی. has وہ پورا نہیں لکھ رہا, وہ ایچ ای کے بعد کاما ڈال کے ایس لکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور کہتا ہے کہ he's just found a coin. اس کو ابھی اس بچے کو ابھی ایک کوائن ملا ہے. کوائن جو ہوتا ہے پیسوں کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ پرانے زمانے میں پیسے ہوتے تھے جو, بلکہ ابھی بھی 5 روپے کا جو ہوتا ہے نا گول سا سکہ, آپ کو جو کہتے ہیں اس کو کوائن کہتے ہیں, ٹھیک ہے. جو نوٹ ہوتے ہیں ان کو نوٹ کہتے ہیں. 10 روپے کا نوٹ آپ نے دیکھا, 50 کا دیکھا, 100 کا دیکھا ہے. جو اس سے چھوٹے ہوتے ہیں وہ اس کو گول گول میٹل کے بنے ہوتے ہیں, دھات کے بنے ہوتے ہیں, اس کو کوائن کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس بچے کو شاید کوائن مل گیا. اب پھر اس کے بعد ایک لڑکی جا رہی ہے تو رائٹ سائڈ پہ, ٹھیک ہے جی. تو اس کے ہاتھ سے کوئی چیز گر گئی ہے, وہ چیز اٹھا کے لے کے جا رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو کہہ رہا ہے کہ she's just dropped her knife. وہ اس نے اپنا چاقو گرا دیا, چھری گرا دی ہے. تو وہ کہتا ہے she's just dropped her knife. اس لڑکی نے اپنا نائف گرا دیا یا چھری گرا دیا, ٹھیک ہے. اب اس طرف جو ہے ایک اور تصویر ہے جس میں لڑکی جو ہے وہ کپڑے جو ہے وہ تار میں لٹکا رہی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے آپ کی امی جو ہے, یہ چھوٹی بڑی بہن کپڑے تار پہ لٹکاتی ہیں, تو اس کو کہتے ہیں she's just put up a clothes line. she has just put up, she has, یہ اصل میں لفظ has ہے اس کے ساتھ, لیکن has میں آپ کو پتہ ہے نا ایچ اے جو ہے وہ غائب کر کے اس نے صرف ایس کا لفظ لکھا ہوا ہے. تو کہتا ہے she's just put a clothes line, ٹھیک ہے. تو ایکچولی یہ لفظ تھا she has just put up a clothes line, لیکن اس نے وہ کہتا ہے she's just put up a clothes line, ٹھیک ہے. کہ اس لڑکی نے ابھی کپڑے تار پہ لٹکا دیے ہیں. اچھا آگے دیکھیں, آگے چھوٹی سی بچی ہے, وہ کیا کر رہی ہے, وہ چیز کاٹنا چاہ رہی تھی. اس کے میرے خیال میں اس کے پاس سامنے میز پہ فش پڑی ہوئی ہے یا گاجریں پڑی ہیں, تو اس کو کاٹنا چاہ رہی تھی. گاجریں کاٹنے کے بجائے وہ اپنے ہاتھ پہ چھری مار بیٹھی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو انگلش میں لکھا ہوا ہے she's just cut her hand, کہ اس لڑکی نے اپنا ہاتھ کاٹ دیا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہو جاتا ہے جب آپ گھر میں چھریاں, گھر میں گاجریں مولیاں یا سبزی کاٹ رہے ہیں, تو آپ امی سے پوچھیں گے یا بڑی بہن سے پوچھیں گے تو ان کے ہاتھ پہ کبھی کبھی چھری لگ جاتی ہے. تو اسی کے بارے میں یہ بتا رہا ہے she's just cut her hand. اچھا ادھر اس طرف چھوٹا سا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے جو نیچے زمین پہ لکڑیاں رکھ کے تو اس پہ آگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کو دیکھیں, آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ دھواں بھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بچہ میرے خیال میں آگ جلانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اسی کے بارے میں نمبر 7 پوائنٹ پہ وہ کہتا ہے کہ he's just lit a fire, ٹھیک ہے. اس نے ابھی آگ لگائی ہے, اس لڑکے نے ابھی آگ لگائی ہے. جسٹ جو ہوتا ہے نا, جسٹ کا مطلب ابھی میں بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. he's just lit a fire, اس نے ابھی آگ لگائی ہے. اچھا آگے دیکھیں رائٹ سائڈ پہ تصویر میں ہے کیا نام ہے اس کا, یہ بچہ جو ہے یہ پہاڑی پہ چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن اٹھایا ہوا اوپر سے نیچے گرا ہے, ٹھیک ہے. بہت دور سے شاید نہیں گرا ہو, لیکن تھوڑا سا جیسے آپ پہاڑ پہ کبھی چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سلپ ہو کے نیچے گر جاتے ہیں. تو وہ کہتا ہے he's just fallen off a cliff. oh my god,
ये क्लिफ तो जो है ना ये बहुत ऊंची पहाड़ी होती है। क्लिफ होती है वो जो पहाड़ का बिल्कुल कोना होता है ना, कोना बिल्कुल जैसे ये आपका कहार जो है इसमें वो सबसे आखिरी घर जो है, आप उस घर को कह सकते हैं क्लिफ है, ठीक है। वहां से जो आप गिरेंगे नीचे तो नीचे जमीनों में ही जाएंगे, तो उसको क्लिफ कहते हैं। ये बच्चा भी उसने ना फोटो में बनाया हुआ, अल्लाह करे ना गिरा हो, ठीक है, लेकिन आपको बताने के लिए क्लिफ का पढ़ाना चाहता है। तो कहता है जस्ट फॉलन ऑफ अ क्लिफ, कि वो बच्चा अभी क्लिफ से गिर गया। इसको क्लिफ को क्लिफ ही कहते हैं, लेकिन आपको ये समझ होनी चाहिए कि क्लिफ जो है वो पहाड़ का एक कोना होता है, बिल्कुल ऊपर से टॉप पे जाके उसका जो आखिरी कोना होता है जहाँ पे आप खड़े होकर नीचे देखते हैं ऐसे करके, तो आपको खौफ डर आता है, आप जाते ही नहीं। आप देखें अपने कहार में जाएं, तो वो जो नीचे उतर के जहाँ पानी का नाला जा रहा है उससे नीचे उतर के जाएं, और आगे जो जमीन है छोटी सी उससे ऊपर आप खड़े होकर नीचे देखें, तो वो क्लिफ है, ठीक है। वो मैं कभी कभी जाता हूँ, मैं देखता हूँ, इधर डर लगता है। वैसे मेरा दिल करता है मैं अपनी बीवी को ऊपर से लुढ़का दूँ, ठीक है, लेकिन वो आगे की तरफ जाती नहीं, वो पीछे खड़ी रहती है। आप भी जो है ना किसी को लुढ़काने का ना सोचें, आप सिर्फ ये याद करें कि जस्ट फॉलन ऑफ अ क्लिफ, ठीक है। वो जो है अभी क्लिफ से गिरा है, क्लिफ को आप क्लिफ ही बोलेंगे, ठीक है जी। क्लिफ का जो है उर्दू में तर्जमा कोई नहीं है, यहाँ पे शायद में इसने लिखा हो ढलवान, लेकिन क्लिफ को क्लिफ ही कहते हैं उर्दू में, ठीक है। ये इसमें 6-7 पॉइंट 8 पॉइंट्स बताए, इनके कोरिस्पॉन्डिंग वर्ड्स मीनिंग्स है, वो मैं वर्ड्स मीनिंग्स आपको दिखाता हूँ। तो आज का ये लेसन आपका खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्ड्स मीनिंग्स, ठीक है जी। वर्ड्स मीनिंग्स आपकी कॉपी पे लिखे हुए हैं, आपने ये वर्ड्स मीनिंग्स जो है अपने उस पर लिखने भी है, क्या नाम है, होमवर्क में भी लिखने हैं, ठीक है। तो ये है टीचर को मैंने कहा था बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग लिखने हैं, ताकि जो बच्चों को नहीं आते वो सारे लिख लें, ठीक है। तो ये मुहिम्मात का लफ्ज आपने लिख दिया होगा इधर से, मैं इसको मिटाने लगा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको वर्ड्स मीनिंग जल्दी से लिख के देता हूँ, जैसे आपको क्लास में लिखते थे, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साइड पे हो जाऊँ ताकि आपको पूरा बोर्ड नजर आए, ठीक है। पहला वर्ड है कैंप साइट, CAMPSITE, कैंप साइट। ये कैंप साइट होती है नॉर्मली जब बच्चे सैर करने जाते हैं तो वहाँ पे छोटा सा खैमा लगाते हैं, तो साइट का मतलब होता है जगह, और कैंप है वो टेंट या वो खैमा जिसको लगाते हैं। तो इसका मैंने टीचर को ये कहा था कि इसका लफ्ज कैंप साइट ही तर्जमा लिखें, बिकॉज ये इंग्लिश में भी यूज होता है और उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उन्होंने इसका तर्जमा कर दिया हुआ है। तो मैं आपको तर्जमा बताता हूँ। खैमा लगाने की जगह, खैमा लगाने की जगह। मेरी राइटिंग अगर इतनी खूबसूरत ना हो तो आपने भी इस तरह नहीं लिखना, आपने साफ सुथरा लिखना है, ठीक है। दूसरा वर्ड आपको याद है, हमने पढ़ा था हर्ट, वो सिंपली हर्ट होगी, HURT, हर्ट। तो हर्ट का मतलब होता है जख्मी होना, जख्मी होना, ठीक है। उसके बाद लफ्ज था, ये मैं तर्जमा वर्ड्स मीनिंग इसलिए लिख रहा हूँ कि हो सकता है शायद किसी बच्चे के पास बुक ना हो तो वो उसको भी जो है ना ये चीज मिल जाए। वैसे आपकी कॉपी पे ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। फिर फाउंड, FOUND, फाउंड। फाउंड का मतलब होता है मिलना, ठीक है जी। जैसे वो आपने देखा था ना बच्चे को एक कॉइन मिला था, तो उससे कहा जी आई फाउंड अ कॉइन, ठीक है। तो इसको मिलना भी लिखते हैं, इसको पाया भी लिखते हैं, जी मुझे मिल गया ये पाया, मैंने ये चीज पा ली है। आई हैव फाउंड माय बुक्स, ठीक है, मुझे अपनी किताबें मिल गई हैं, मुझे आप इसको मिलना भी लिखते हैं, ठीक है जी। असल में लफ्ज मिलना है, लेकिन पाया फिर टीचर ने लिखा हुआ है, ये गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको जवाब पे ये नजर आ रहा है मिलना, तो मिलना जो है पाया से थोड़ा बेहतर लफ्ज है, आप ये लिखें मिलना, कि मुझे ये मिल गया है, ठीक है, ये उस सेंस में आता है। अच्छा, उसके बाद है हर। हर जो है लफ्ज ये लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है, वो हर, शी जो है वो भी लड़कियों के इस्तेमाल होता है, शी होता है वो लड़की, लेकिन हर का मतलब होता है उस लड़की का, ठीक है। तो इसका तर्जुमा जो है यहाँ पे टीचर ने उसकी लिखा हुआ है, क्योंकि वो टीचर पूरा नहीं लिखा, आपके लिए मैं लिखता हूँ उस लड़की का भी कह सकते हैं, या उसकी भी कह सकते हैं, उस लड़की की। अच्छा जी, फिर है वर्ड कट, CUT, कट। कट का मतलब होता है काटना, ठीक है जी। तो ये काटना का मीनिंग हमने लिख दिया, काटना, ठीक है जी। अच्छा, फिर मैं यहाँ लाइन लगाता हूँ, इस तरह दूसरे वर्ड्स लिखता हूँ, ठीक है। इसके बाद है फॉलन ऑफ, आपको याद है वो क्लिफ से नीचे गिर गया था, ये वही वर्ड है, FALLEN, फॉलन ऑफ। फॉलन ऑफ, फॉलन ऑफ का मतलब
مثال کے طور پہ اوپر کوئی دیگچا پڑا ہو گھر میں کچن میں اور وہ بھی نیچے گر جائے تو آپ اس کو بھی آپ لکھیں گے کہ دیگچا ہیز فالن آف. ٹھیک ہے. اگر کوئی کرسی کی پڑی ہو کرسی گر جائے تو آپ کرسی کو بھی کہیں گے the chair has fallen off. ٹھیک ہے. لیکن آف کا مطلب ہے تھوڑی سی اونچی جگہ سے گرنا. ٹھیک ہے. تو آپ اپنے چھوٹے بھائی کو اگر آپ کا چھوٹا بھائی جو ہے کسی دیوار پہ کھڑا ہوا ہے اور وہاں سے گر جائے تو اس کو بھی فالن آف کہیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ورڈ ٹیم. آپ کو پتا ہے ٹیم کا ورڈ کیا ہوتا ہے؟ ٹیم تو یہ ساری فٹ بال ٹیم اور یہ ساری ٹیمیں جو ہیں کرکٹ ٹیم اور ساری ٹیم جو ہے جب بہت سارے بندے مل کے ایک طرف سے کھیل رہے ہوتے ہیں اس کو ٹیم کہتے ہیں. تو ٹیم کے لیے ٹیم کا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے بکس شٹ. یہ وہ ورڈ ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہوگا. ٹھیک ہے. بکس BOOKS بکس شٹ. یہ دو لفظ ہیں اکٹھے ملے لکھتے ہیں ان کو بکس شٹ. اس کا مطلب یہ کتابیں بند ہیں. پتہ ہے یہ تو آپ لوگ بڑے دنوں سے کر رہے ہوں گے لیکن ابھی بکس کھل گئی ہیں. بکس اوپن ہو جائے گی آپ کے جب ہوم ورک آئے گا. کتابیں بند. یہ مس کتابیں بند. ٹھیک ہے. کتابیں بند. بند لکھنا ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. بند. پھر ایک ورڈ ہے ڈو. یہ ٹھیک ہے جی. DO ڈو کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا. ٹھیک ہے. I want to do work. میں کام کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. ڈو کا مطلب ہے کام کرنا. ٹھیک ہے. کوئی بچہ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ تم یہ کرسی اٹھا تم کام کرو تو آپ کہتے ہیں یو ڈو دس. تم یہ کرو. ٹھیک ہے. کام کرو. تو یہ ہے کام کرنا. ورک کام کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈو صرف کرنے کو کہتے ہیں. تو میں یہاں پہ کرنا لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک لفظ آ رہا ہے واچ. WATCH. واچ کا مطلب ہوتا ہے گھڑی ویسے نارملی. ٹھیک ہے. گھڑی کا لفظ بھی واچ کے لیے یوز ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اس کتاب کے اندر جو یہاں پہ یوز ہو رہا ہے یہ واچ دیکھنے کے بارے میں یوز ہو رہا ہے. دیکھنا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کسی کو. دیکھنا. دیکھو. دیکھنا. دیکھنا. تو آپ اگر کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں I am watching you. واچنگ یہاں پہ ورڈ آ جاتا ہے لیکن صرف واچ کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے دیکھنا. واچنگ کا مطلب ہوتا ہے دیکھ رہا ہونا. میں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ ورڈ بنیادی طور پہ واچ ہے. واچ سے اور الفاظ نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. تو یہ جو پہلی لائن تھی اس کے ورڈ میننگ جو تھے یہ سارے کے سارے پورے ہو گئے. اب میں اس کو آپ سارے دیکھ چکے ہوں گے. میں دیکھتا ہوں یہ صحیح طرح نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی ٹی وی اسکرین پہ میرے خیال میں ٹھیک طرح سے نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اب میں کیا کرنے لگا ہوں کہ میں یہ سارے ورڈز مٹانے لگا ہوں اور نیکسٹ ورڈ جو ہے نا جو آپ نے آج کے دن لکھنے ہیں وہ لکھنے لگا ہوں اور آج کا کام ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں دوسرا یہ بھی ورڈز میننگز ہی ہیں. یہاں پہ اسی لیسن کے ورڈز میننگز ہیں. یہ ہم لکھنے لگے ہیں جی اسپیڈ. SPADE. اسپیڈ بیلچے کو کہتے ہیں جی. بیلچا. بیلچا. بیلچا ہو گیا. دوسرا ورڈ ہے او. آپ کو پتا ہے آپ جب کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں او. یہ وہی او ہے لیکن اردو میں اس کو اف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اف یہ کیا ہو گیا. یہ اف کا لفظ وہ لڑکیاں چھوٹی بچیاں یا لڑکیاں استعمال کرتی ہیں. اف یہ کیا کر دی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ اردو بولتے ہیں کہتے ہیں اف لیکن بچے کہتے ہیں او. جیسے گول جب ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں او. ٹھیک ہے. یہ وہی چیز ہے جو جب گول دوسری طرح ہو جاتا ہے اور کوئی لڑکی چھوٹی سی میچ دیکھ رہی ہے او میرے اللہ یہ کیا ہو گیا ہے. تو یہ وہی چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. ریپلائز. اس کے بعد ورڈ ہے ریپلائز. REPLIES. ریپلائز. ریپلائز کا مطلب ہوتا ہے جواب دینا. یہ اصل میں ایک ورڈ ہے ریپلائی اس سے نکلا ہے تو اس کو کہتے ہیں جواب دینا. جواب دینا. اچھا. اگر آپ کو ٹیچر کے علاوہ ٹیچر نے کچھ اور لکھا ہو. ٹھیک ہے. ڈفرنٹ میننگ لکھا ہو تو آپ نے وہ نہیں لکھنا. آپ نے اگر یہ ویڈیو دیکھ لی ہے تو آپ نے یہ ویڈیو والا میننگ لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ ٹیچر جو ہیں انہوں نے اگر کوئی اور ترجمہ کیا ہوا ہے تو آپ نے وہ جواب نہیں دینا
بلکہ آپ نے وہ جواب دینا ہے جو میں یہاں پہ لکھ کے دے رہا ہوں, تو وہ جواب ٹھیک سمجھا جائے گا. اگر ایک ٹیچر والا بھی دے دیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن بہتر ہے کہ آپ نے وہ یاد کرنا ہے جو میں یہاں پہ لکھا ہوں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے لینٹ, LENT, لینٹ. یہ بڑے مزے کا ورڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے شاید نہ کچھ کیا ہو, لیکن یہ آپ کے امی ابو جو ہے نا عموماً یہ کرتے ہوں گے. یہ ہوتا ہے ادھار دیا. آپ نے امی کو سنا ہے, میں نے اس کو ادھار دیا تھا چائے کی پتی اور اس نے مجھے موڑ کے نہیں دی, ادھار دیا. ٹھیک ہے, یہ امیاں جو ہے نا یہ چائے کی پتی اور نمک اور مرچیں اور ایک دوسرے کو ادھار دیتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, پھر جو دوسری امی ہوتی ہے وہ واپس لے آتی ہے, وہ دے دیتی ہے, تو وہ کہتی ہے میں نے تمہارا ادھار واپس کر دیا. ٹھیک ہے, تو لفظ ہے لینٹ, LENT, لینٹ, اور اس کا مطلب ہوتا ہے ادھار دیا. آپ پہلے دے چکے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے لینٹ کدھر گیا, یہاں پہ لکھا ہوا ہے ادھار دینا. ادھار دینا جو ہے نا وہ لینٹ نہیں ہوتا, وہ ٹی نہیں ہوتا, یہاں پہ ڈی ہوتا ہے. آپ نے اپنی کاپی میں جو ہوم ورک کرنا ہے آپ نے اس حساب سے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اگر کسی بچے کو 10 روپے دیے تھے تو وہ بھی آپ نے ادھار دیا تھا. I lent 10 rupees to my friend. آپ یہ کہتے ہیں میں نے اپنے دوست کو 10 روپے ادھار دیے تھے. ٹھیک ہے, آپ کے ابو نے کسی کو 5000 روپے دیے تھے ادھار کے طور پہ, تو آپ یہ کہیں گے my father lent 5000 rupees to his friend. تو وہ بھی وہی ہے کہ میرے ابو نے پہلے کسی بندے کو 5000 روپے ادھار دیے تھے. تو یہ لفظ کا مطلب ہے ادھار دیا, پہلے دیا, بھی نہیں دیا, پہلے دیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے ڈکشنری. یہ لفظ آپ کو پتہ ہی ہے, یہ ڈکشنری یہ وہ ہے, ایک موٹی سی کتاب ہوتی ہے ڈکشنری. یہ ایک موٹی سی کتاب ہوتی ہے جس کے اندر الفاظ میں نہیں لکھے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے لفظ جو ہے نا اردو میں لغت ہے, لیکن آپ چاہیں تو اس کو ڈکشنری بھی کہہ سکتے ہیں. میں یہاں پہ اس کو لغت ہی لکھ دیتا ہوں. یہ اصل میں ایک ڈکشنری جو ہوتی ہے وہ اردو کی ہوتی ہے, ایک انگلش کی ہوتی ہے. جو اردو کے مشکل الفاظ ہیں ان کے بھی ترجمہ ہوتا ہے, اور انگلش کے مشکل الفاظ ہیں ان کا بھی ترجمہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو اردو میں لغت کہتے ہیں, انگلش میں ڈکشنری کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آگے والے ورڈ پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے ورڈ ہے اکوپمنٹ. یہ بڑا تھوڑا سا مشکل ورڈ ہے. equipment, equipment, equipment. ٹھیک ہے جی, equipment کا مطلب ٹیچر نے یہاں پہ آلات لکھا ہوا ہے, یہ آلات بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کو سامان کے الفاظ میں بھی ترجمے میں بھی لکھا جاتا ہے. سامان, پورا سامان جو ہے, خاص طور پہ یہ سامان جو ہے نا ٹیکنیکل سامان ہوتا ہے. یہ یا کوئی بھی آپ مثال کے طور پہ یہ بڑے جب ہوتے ہیں تو اس میں آپ جب سیر کے لیے جاتے ہیں یا شکار کے لیے جاتے ہیں تو آپ نیزہ, چھری, چاقو, بندوق, پستول یہ وہ سارے ایک ڈبے میں ڈالتے ہیں, تو وہ لے کے جا رہتے ہیں. تو آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ باکس جو ہے نا میرا, اس میں میرا سامان ہے. ٹھیک ہے, اس سامان کو لگیج بھی کہتے ہیں, لیکن لگیج جو ہے گھر کا سامان ہوتا ہے, کھانے پینے کا, بسترے, یہ وہ. اکوپمنٹ ٹیکنیکل سامان ہوتا ہے جو آپ کہیں کوئی کام کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں. جیسے آپ کے گھر میں اگر کوئی بندہ آپ کے گھر کی موٹر یا بجلی ٹھیک کرنے کے لیے آتا ہے, تو وہ جو چیزیں ساتھ لے کے آتا ہے نا, اپنے ٹول جو لے کے آتا ہے, اس کو اکوپمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو سامان, یا اس کے ٹیچر نے آلات کا لفظ لکھا ہوا ہے, یہ آلات کا لفظ یہاں پہ زیادہ بہتر ہے, لیکن سامان کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. جسٹ, آپ نے دیکھا ہے ہم نے ایک ورڈ یوز کیا جسٹ, ہی از جسٹ, ہی از جسٹ, ہی از, اس نے ابھی, تو جسٹ تھا ابھی, ابھی میرا انگلی کٹ گئی, ابھی میں گر گیا, ابھی میں یہ ہو گیا. تو لفظ اب جسٹ جو ہے ابھی, ابھی کی سینس میں. اچھا, یہاں پہ ٹیچر نے ابھی ابھی لکھا ہوا ہے. جسٹ کا لفظ جو ہے نا زور دینے کے لیے, میں ابھی ابھی گر گیا, میں ابھی ابھی سو کے اٹھا, میں ابھی ابھی کھانا کھا کے آیا ہوں. تو وہ ابھی ابھی بھی جو ہے نا اردو میں ابھی کو ڈبل 2 دفعہ لکھتے ہیں. ابھی آپ چاہیں تو 1 دفعہ لکھیں, آپ چاہیں تو 2 دفعہ لکھیں, لیکن جسٹ جو ہے نا, جسٹ مینس کہ ابھی ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے لہجے میں زور ہے تو آپ ابھی 1 دفعہ لکھ سکتے ہیں. اگر آپ کے لہجے میں زور نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں میں ابھی ابھی کھانا کھا کے آیا ہوں, تو اسے نہیں پتا چلتا کہ ابھی بھی کھانا کھا گیا ہے نا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو ابھی کھانا کھا گیا, میں ابھی کھانا کھا گیا ہوں, میں نہیں کھانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ ابھی. آگے ہے ہیمر, HAMMER, ہیمر. آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ بچے کے اسے اپنی تھوڑی سے اپنا ہاتھ جو ہے زخمی کر لیا, یہ وہ ہے ہیمر. ہتھوڑی کو کہتے ہیں یا ہتھوڑے کو کہتے ہیں. ہتھوڑا لکھیں, ہتھوڑی لکھیں. جو چھوٹا ہوتا ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے, وہ ہتھوڑی ہوتی ہے,
جو بڑا ہے ہوتا ہے اس کو ہے ہتھوڑا کہتے ہیں. تو میں یہاں پہ ہتھوڑا بھی لکھ رہا ہوں, اور چونکہ وہ چھوٹا سا بچہ چھوٹی سی ہتھوڑی پکڑے بیٹھا تھا, اس نے کیل مار دیا, تو میں جو نا ہتھوڑا, اس کو آپ ہتھوڑی بھی لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہتھوڑے کے بجائے ہتھوڑی لکھ سکتے ہیں. ہتھوڑی آپ کی کاپی پہ لکھا ہوا ہے, وہاں سے دیکھ لیجیے. ڈراپ, اب آگے ورڈ ہے ڈراپ, DROPPED, ڈراپ. اچھا, ڈراپ کا مطلب ہے گرا دیا, گر گئی, ٹھیک ہے, کوئی چیز گر گئی. یہاں پہ ٹیچر نے میننگ لکھا ہوا ہے گرایا, تو یہ بھی پاسٹ ٹینس میں ہی آتا ہے, تو یہ ٹھیک ہے, گرایا. گرایا, آپ نے غلطی سے کوئی چیز گرا دی تو آپ کہتے ہیں آئی ڈراپ مائی بک, میں بک کو پھینکنا نہیں چاہتا, ٹھیک ہے, بک غلطی سے میرے ہاتھ سے گر گئی, ٹھیک ہے, تو آپ نے کہا آئی ڈراپ مائی بک. آپ کے گھر میں سے ہاتھ سے کوئی پلیٹ گر گئی تو آپ کہتے ہیں آئی ڈراپ مائی پلیٹ. آپ کے ہاتھ میں سے کوئی دودھ کا گلاس گر گیا, چائے کا گلاس گر گیا, تو آپ کہتے ہیں آئی ڈراپ مائی کپ, ٹھیک ہے. اچھا جی, نیکسٹ ہے کلوتھ لائن. ہاں, یاد ہے آپ کو امی نے وہ جو ہے کپڑے جو ہیں وہ لٹکائے تھے اس پہ, تو یہ لفظ ہے کلوتھس لائن. میرے پاس جگہ نہیں ہے اس کا ترجمہ لکھنے کے لیے, اس کا ترجمہ آگے لکھا ہوا ہے کپڑوں والی تار, ٹھیک ہے. یہ اس کا مطلب کپڑوں والی تار نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے تار پہ لٹکائے, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو یہ لکھیں گے کپڑے, کپڑے, کپڑے تار پر لٹکائے, لٹکائے, ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کے ورڈز میننگ باقی سارے 6 پیج کے بھی ہو گئے, اور یہ آپ کا پہلے دن کا کام ہے, میں آپ کو نزدیک سے دکھا دیتا ہوں. یہ سارے ورڈز میننگ میں نے ابھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے, یہ ہیں, یہ آپ کے اس پیج پہ ہیں, میں باقی نیکسٹ پیج پہ جاؤں گا. اور تھینک یو ویری مچ. یہ آپ کا آج کا کام ختم ہو گیا. آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے یہ سارے ورڈز پڑھنے ہیں اور ان کو یاد کرنا ہے, ان کے میننگز خاص طور پہ یاد کرنے ہیں, تاکہ آپ کو جو ہے نا یہ یاد رہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ آگے آپ کو اسی طرح کے ورڈ جو ہے وہ یوز کر کے تو انگلش کے سینٹینسز بنانے پڑیں گے, یا ایکسرسائز آپ کرنی پڑے گی. تو تھینک یو ویری مچ. یہ لیسن 1 تھا انگلش کا, کلاس 5 کا. میں لیسن 2 کے ساتھ حاضر ہوں گا. خدا حافظ.